محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم کے مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمایا، اور انشاءاللہ تعالی ہم آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 179 178 اور 79 انشاءاللہ تعالی 179 آج انشاءاللہ تعالی ان دو آیات کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، کتب علیکم، تم پر لکھ دیا گیا۔ تم پر لکھا جانا یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے فرضیت کے لیے، یعنی تم پر لکھا گیا یعنی تم پر فرض کر دیا گیا، لازم اور کمپلسری کر دیا گیا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی اسی پارے میں ایک مقام پر کتب علیکم الصیام فرمایا، تم پر روزہ لکھ دیا، تم پر روزہ لکھ دیا گیا یعنی تم پر روزہ فرض کر دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، کیا فرض کیا گیا تم پر، کیا لازم کیا گیا؟ القصاص فی القتلی، مقتولوں کے مسئلے میں، جن کا قتل ہو گیا ہے ان کے مسئلے میں تم پر قصاص لکھ دیا گیا ہے، قصاص لازم کر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر کسی کا قتل ہو جائے اور کوئی شخص مار دیا جائے تو ایسی صورت میں اس کے خون کے بدلے میں کچھ اور نہیں ہوگا، خون کے بدلے میں جیل اور خون کے بدلے میں کوئی اور سزا نہیں ہوگی، خون کے بدلے میں خون ہوگا۔ ایک جان کو ضائع کرنے والے شخص کو جینے کا حق نہیں، اس کی جان کیا کہتے ہیں ختم کر دی جانی چاہیے۔ اب اس کی تھوڑا سا ڈیٹیل ہے، ایسا نہیں کہ ہر قتل میں قصاص ہو جائے گا، اس طرح سے نہیں، تھوڑی سی ڈیٹیل ہے انشاءاللہ تعالی ہم عرض کریں گے اختصار کے ساتھ۔ اب یہ جو لفظ ہے قصاص جو لفظ ہے، حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مادہ مساوات پر دلالت کرتا ہے۔ قص یقص قصاصا جو ہے یہ لفظ جو ہے مساوات پر دلالت کرتا ہے، یعنی جیسا کیا گیا بالکل اسی طرح سے کیا جانا، ٹھیک ہے۔ عرب کہتے ہیں اقتص فلان اثر فلان، فلان نے فلاں کے نشانوں پر قصہ کیا، جی اختصاص کیا ہے، تو مطلب کیا ہوتا، وہ جیسے قدم پر چلا ہے بالکل اسی طرح سے یہ چلا، بالکل اسی طرح سے چلا۔ فلاں نے فلاں کی پیروی کی یعنی اس کے نشان قدم پر چلا، اس کے نشان قدم پر چلا، اختصاص۔ اب یہاں پر قصاص کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک جان گئی تو اس کے بدلے میں یہ بھی جان لینے والا جو ہے اس کی جان بھی جانا چاہیے۔ یہ ایک قاعدہ ہے، القصاص فی القتلی، اسلام میں یہ ایک قاعدہ ہے، فرماتے ہیں یہ ایک کلی حکم ہے، یہ ایک کلی حکم ہے۔ اس آیت میں انسان کی حریت و مساوات کا اعلان ہے، اس آیت میں انسان کے آزاد ہونے کا اور برابر ہونے کا، ایکوالٹی کا اعلان ہے۔ یہ آیت میں ایکوالٹی کا اور برابری کا اعلان ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے، کوئی آدمی جیسے یہ نہ سمجھے، یعنی ہندوستان کے اندر قدیم زمانے میں ایسا تھا، ابھی تو بہت بہتری آ گئی ہے۔ ہندوستان میں قدیم زمانے میں یہ تھا کہ اگر بڑی ذات کا آدمی چھوٹی ذات کے آدمی کو مار دیے تو سزائے موت اس کو نہیں ہوگی، وہ برابر کا بدلہ نہیں لیا جاتا۔ اسی طرح سے یہ جو یہودی ہے، آج کے زمانے میں یہودی ہے، ان کے نزدیک اگر کوئی دوسرا آدمی یہودی کو مار دے تو سزائے موت برابر دیتے ہیں، لیکن اگر یہودی کسی دوسرے آدمی کو مار دے تو سزائے موت نہیں ہوگی، جیل ہوگی، جرمانہ ہوگا، ہرجانہ ہوگا، جو بھی ہوگا لیکن سزائے موت اس کو نہیں ہوتی، کیونکہ یہود اعلیٰ لوگ ہیں۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ القصاص فی القتلی میں جو آرڈر دیا ہے، ایک کلی ایسا حکم فرمایا جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام میں ہر جان، ہر انسان ایک لیول پر ہے، من حیث النفس،
تعلیم کے اعتبار سے اونچ نیچ ہوگا، کیا کہتے ہیں صلاحیتوں کے اعتبار سے اونچ نیچ ہوگا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے اندر بھی جان ہے، روح ہے، اس کے اندر بھی جان اور روح ہے۔ تو جب ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرے گا تو اس کے برابر میں اس کی جان اس لیے لی جائے گی کیونکہ یہ دونوں کو اسلام برابر سمجھتا ہے۔ کوئی ذات کی وجہ سے، کوئی تعلیم کی وجہ سے، کوئی ملک کی وجہ سے، کوئی زبان کی وجہ سے، کوئی رنگ کی وجہ سے، کوئی دولت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے کوئی جان دوسرے جان سے اوپر نہیں ہو سکتی۔ جان جان ہے، دونوں برابر ہے، ٹھیک ہے۔ ساری انسانیت ایک لیول پر ہے اسلام کی نظر میں، جان جان سب برابر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحر بالحر، اس کا اکثر علماء نے اس طرح سے معنی کیا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور سلیو غلام کے بدلے غلام، سلیو کے بدلے سلیو، والانثى بالانثى، اور فیمیل یعنی فیمیل کے بدلے فیمیل، مادہ کے بدلے مادہ، جی اس طرح سے اس کا ترجمہ کیے، اور ترجمہ کر کے حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا ترجمہ کر کے لوگ پریشان ہیں، جی پریشان ہیں لوگ، اس سے مقتول مراد لیتے ہیں، یعنی اگر آزاد کا قتل ہوا تو اس کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، اور غلام کا اگر قتل ہوا تو اس کے بدلے میں غلام کا قتل کیا جائے گا نہ۔ یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آزاد کسی غلام کا قتل کر دے تو وہ غلام کے بدلے میں آزاد کا قتل نہیں کیا جائے گا، یہ کہہ کر اکثر لوگ پریشان رہتے، اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ آپ فرماتے الحر بالحر وغیرہ سے مقتول مراد نہیں، قتل مراد ہے۔ اس کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ مقتول اگر حر ہو تو عوض میں حر ہی قتل کیا جائے گا، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ جس حر نے قتل کیا وہی مارا جائے گا۔ یہاں پر الحر بالحر کا مطلب یہ ہوگا کہ جو آزاد قتل کرے گا وہی آزاد مارا جائے گا۔ ایام جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ ایام جاہلیت میں، اور آج بھی ہوتا ہے، جنگوں کے اندر ناانصافیاں اور قتلوں میں ناانصافیاں جو ہوتے ہیں قبائل کے درمیان، آج بھی ہو رہا ہے۔ تو جاہلیت کا عمل اس طرح سے تھا کہ اگر کسی قبیلے کا کوئی بڑا آدمی، سٹیٹس رکھنے والا آدمی کسی عام آدمی کو قتل کر دے دوسرے قبیلے میں، اب وہ جب قبیلہ بدلہ لینے کے لیے آتا ہے تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارا بڑا آدمی ہے، اس کو نہیں مارتے، ایک کام کرتے ہیں ہمارے قبیلے سے ہی جو ہے 3-4 چھوٹے لوگ دے دیتے ہیں ہم، ایک بڑے کو مارنے کے بجائے 2 چھوٹوں کو مار دو آپ، چلو ان دونوں کو مار دو آپ، جی ایک آزاد کو مارنے کے بدلے میں ہمارے قبیلے کا آزاد آدمی ہے، اس نے قتل کر دیا آپ کے قبیلے میں، اب اگر بدلہ لینا ہے تو ہمارے آزاد کو مت مارو، ایک کام کرو ہمارے ایک آزاد کے بدلے میں آپ 4 غلام کو مار دو، جی 4 غلام کو آپ ہمارا ہی ہے مگر 4 کو مار دو، اس طرح سے یعنی ایک جان کے بدلے میں دوسری جان کو پیش کر دیا جاتا تھا۔ الحر بالحر والعبد اگر حر آدمی اگر قاتل ہوگا، آزاد آدمی اگر قاتل ہوگا تو اسی آزاد کو قتل کیا جائے گا، اگر غلام اور سلیف قاتل ہوگا تو وہی غلام قاتل ہوگا، جی وہی غلام کا قتل کیا جائے گا۔ اب مانو ایک قبیلے کا کوئی غلام جا کر کسی دوسرے قبیلے کے سردار کو مار دے تو اب وہ قبیلے والے جب بدلہ لینے آئیں گے تو وہ نہیں کہتے کہ یہ ہم اس غلام کو ماریں گے، نہیں، اب تو وہ غلام جس قبیلے کا ملکیت تھا وہ قبیلے کے سردار کو ہم ماریں گے، بھلے سردار کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوگا، جی اگر قاتل آزاد ہوگا تو قتل آزاد کا ہی کیا جائے گا، اور اسی آزاد کا کیا جائے گا، اور اگر قاتل سلیو ہے، غلام ہے، تو اسی غلام جو قاتل ہے اسی کا قتل کیا جائے گا، اس کے بدلے میں کسی اور کو نہیں۔ والانثى بالانثى، اسی طرح سے اگر کوئی عورت قتل کرے گی تو کیونکہ یہ جو ہے سزائیں وغیرہ جو ہے یہ بہادری کا کام اور ایک سختی کا کام ہے، تو آدمی جو ہے اب یہ عورت سے غلطی ہو گئی، وہ عورت کو کہاں سزا دینا ہے، اس کے بدلے میں جو ہے ہمارے پاس سے عورت، کیونکہ ہمارے فیملی کے اور ہمارے گھرانے اور قبیلے کے عزت کا اور اسٹیٹس کا مسئلہ ہے، لہذا عورت کو رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں کوئی مرد کو اس کے سزا کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، یعنی ایک کی سزا دوسرے کو دے دی جاتی تھی۔ ایام جاہلیت کے اعمال میں سے یہ چیز شامل ہے کہ گناہ کوئی کرتا ہے اور اس کی سزا کوئی دوسرا پاتا ہے، اس کے بدلے میں انہوں کر لیں گے، اس طرح سے ان کے بدلے میں ان کی جان لے لو آپ، یہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ منع کر دیا اور فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ اب چاہے آزاد ہو، چاہے غلام ہو، چاہے وہ عورت ہو، جو قتل کرے گا اسی کو سزائے موت ہوگی، اسی کو سزا
دی جائے گی۔ کتب علیکم القصاص فی القتل، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ فمن عفی لہ، پس جو کوئی، فمن پس جو کوئی، عفی لہ اس کو معافی ملے، معافی اس کو ملے، من اخیہ اس کے بھائی سے، شیء کسی مسئلے میں، یعنی قتل کے مسئلے میں، مانے کوئی کسی کا قتل کر دیا ہو، اب جو مر گیا ہے اس کے وارث ہوتے ہیں، اس کا باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، اس کے بھائی ہوتے ہیں، بہن ہوتے ہیں، یہ لوگ اس کی جان کے وارث ہے یہ۔ اب یہ کیا کہتے ہیں، یہ قتل ہو گیا، اس کو سزائے موت ہونا ہے، لیکن یہ فیملی کی طرف سے یا فیملی کے ممبرز میں سے کوئی ایک ممبرز کی طرف سے ان کی جان بخش دی جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے ہم معاف کرتے ہیں، ان کو سزائے موت نہ دی جائے، ان کو فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر اس کے بھائی یعنی قاتل اپنے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دے۔ اب دیکھو من اخیہ، اخیہ کہا جا رہا ہے نا، قاتل کا بھائی کہا جا رہا ہے، قاتل کا بھائی کہا جا رہا ہے۔ جو ایک آدمی مر گیا، یہ آدمی مر گیا، اس کے جو بھائی ہے یہ قاتل ہے، ان بھائیوں کو یہ قاتل کا بھائی کہا جا رہا ہے۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دو باتیں بتا، ایک تو یہاں پر ایک شفقت کو پیدا کیا جا رہا ہے کہ یعنی معافی کا مزاج ہونا چاہیے بڑے سے بڑے کیسز میں، انصاف تو ہوگا، انصاف تو اس کا حق ہے، وہ فیملی کا حق ہے کہ ان کو پورا انصاف ملے اور کیا کہتے ہیں قاتل کو سزائے موت دی جائے، یہ تو بالکل ایک انصاف کی بات ہے اور یہ ہوگا شریعت کے مطابق، یہی ہوگا۔ لیکن اگر اس کے باوجود اگر کوئی دل بڑا کر کے معاف کر دے، ایسی صورتیں بھی ہوتی ہیں اور ایسا کیا جاتا ہے۔ جب ایسا کیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو قاتل اور مقتول کے خاندان کے درمیان جو نفرتیں رہتی ہیں نا، آپ دیکھیں انصاف ہو جانے کے باوجود تھوڑا بہت نفرت تو رہتی ہے، نفرت تو رہے گی کہ بھئی انہوں نے ہمارے میں قتل کیا اور ان کی وجہ سے ہمارا گیا، انصاف تو ہو گیا، اب ختم ہو جانا چاہیے، لیکن دل اتنا صاف نہیں ہوتے۔ لیکن مانو تھوڑی دیر کے لیے ہو گئی جو غلطی ہو گئی، دونوں خاندان پریشان ہے، حالت خراب ہے ہر طرف، اور یہ قاتل پکڑا گیا اور اس کی گردن پہ تلوار ہے اور ایک عجیب سچویشن ہے، دونوں طرف رونا دھونا ہے اور دونوں طرف پریشانی ہے، ان کا آدمی مر گیا ہے اس لیے رو رہے ہیں اور ان کا آدمی اب مرنے والا ہے اس لیے رو رہے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر اس فیملی والے مقتول کی فیملی کے لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی جان بخش دیتے ہیں، مت مارو، مت قتل کرو، ہماری طرف سے معاف ہے، اگر اس طرح سے کر دے تو آپ تصور کریں کہ پھر یہ یعنی ان کا مقتول کے خاندان کا کتنا بڑا احسان ہوگا قاتل کے خاندان پر، قاتل کے خاندان پر کتنا بڑا احسان ہوگا، اور اس کی وجہ سے یہ جو نفرتیں اور دشمنیاں اور حسد اور تکلیفیں، یہ کیا کہتے ہیں، یہ ختم ہو کر پھر ایک انسجام اور ایک محبت کا راستہ نکلتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اخوت کو، بھائی چارہ کو ظاہر فرمایا ہے، اور یہ لفظ اخ شرعی حساب سے کس طرح سے صحیح ہے؟ اس طرح سے صحیح ہے کہ یہ اخوت فی اللہ ہے، یہ اللہ کے معاملے میں مسلمان بھائی ہے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پس تم جو ہے اب کیا کہتے ہیں شریعت کا جو بہترین راستہ ہے اس راستے کو تم اپناؤ، جو بھی دیت کا راستہ ہوتا ہے، جو بھی ان کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے، خون بہا کہتے ہیں نا، خون بہا، اگر کوئی کسی کا قتل کر دے اور اس کے بدلے میں جان معاف کر دی جا رہی تو ان کی جان نہ دی جائے بلکہ اس کے بدلے میں دیت دی جاتی ہے، یعنی پیسوں کے ذریعے معاوضہ، پیسہ یا ایسٹ یا جائیداد اس طرح سے جو ہے اس کو دیا جاتا ہے۔ فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، فاتباع بالمعروف فرماتے ہیں کہ دستور کے مطابق اس کے کیا کہتے ہیں، اس کی کاروائی کی جائے۔ فاتباع بالمعروف، معروف اچھائی کو کہتے ہیں نا، فاتباع بالمعروف، تو وہ راستہ اختیار کر لیا جائے جو اچھائی والا ہو اور درست راستہ ہو۔ واداء الیہ باحسان، اور اب جب کہ وہ معاف کر دیا ہے اور اس کو جو ہے قتل نہیں کیا، قتل نہیں کر کے اس کے بجائے خون بہا دینا ہے یا اس کا معاوضہ دینا ہے، تو ایسی صورت میں واداء الیہ باحسان، احسان کے ساتھ، یعنی سب سے بہترین طریقے سے پیمنٹ کو ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ وہ قاتل کو معاف کر دیا گیا ہے اور مقرر ہو گیا، چلیے بھئی اس کی جان کے بدلے میں 10 لاکھ روپے دے دو اور ختم کرو بات کو، چلو 10 لاکھ روپے، اب ہر مہینہ 5,000 10,000 15,000 دے رہے ہیں اور جو ہے اگلے 5 سال تک وہ چکریں لگا رہا ہے اور حکومت کی دروازوں کی چکریں لگ رہے ہیں جی، وہ مطالبہ ہو رہا ہے، وہ دے رہے ہیں، نہیں یہ بہت غلط بات ہوگی۔ واداء الیہ باحسان، جب اس نے جان بخش دی ہے
اور جو ہے وہ دیت پہ اور خون بہا پہ تیار ہو گیا ہے، تو اس کا جو معاوضہ فیملی کو ملنا چاہیے، مقتول کی فیملی کو جو معاوضہ ملنا چاہیے وہ بہترین طریقے سے ملنا چاہیے، بہت اچھی ٹائمنگ کے ساتھ ملنا چاہیے، بہت آسانی سے ملنا چاہیے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے گھر تک جا کر پہنچا کر آنا چاہیے، ان کے اکاؤنٹ میں خود ڈال کر کنفرم کرنا چاہیے۔ اس طرح سے وہ ادا الیہ باحسان، بہترین طریقے سے، سب سے اچھے طریقے سے اس کا پیمنٹ ہونا چاہیے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ جو بات جو بیان کی گئی ہے کہ اگر معاف کیا جائے تو اس طرح سے پروسیجر کیا جائے اور اس طرح سے اچھی طریقے سے ادا کیا جائے، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے تخفیف ہے، تمہارے بوجھ کو کم کرنا ہے، تمہارے بوجھ کو کم کرنا ہے، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، ورحمہ، اور یہ ایک رحمت کی بات ہے، رحمت کی بات ہے۔ قصاص میں قصاص ایک رحمت ہے، اور معاف کر دینے پر اس سے بڑی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت مل جاتی ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذالک، پس اس کے بعد بھی اگر کوئی حد سے تجاوز کرے، یعنی کیا کہتے ہیں، یہ اتنا اصول بتا دیے، کوئی اصول بتا دیا، اب اگر کوئی یہ اصول کو توڑتا ہے، یا معافی تلافی اور خاندانوں میں سب پیچ اپ ہونے کے بعد اور رحمت کا مضمون ہو جانے کے بعد پھر اگر کوئی دوبارہ ہاتھ اٹھائے اور دوبارہ قتل کرے، فمن اعتدی بعد ذالک، ان تمام باتوں کے بعد پھر کوئی اگر حد سے بڑھ جائے، جرم کرے، فلہ عذاب علیم، تو پس اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت بحر العلوم محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سیدی فرماتے ہیں، اس آیت میں کئی حکم بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، جان خدا کی ہے لہذا اس میں سب برابر ہے، جان خدا کی ہے، یہ ایک بات یاد رکھے، یہ ایک بات یاد رکھے۔ اب اصولاً تو یوں ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان کے بدلے جان ہے، تو بس یہی ہونا چاہیے، لیکن جان کے وارثوں کو، وارث جو کہ مالک نہیں ہے، جان کے مالک نہیں ہے، جان کے وارث ہے، وارثوں کو یہ اختیار دیا کہ معاف کر دو، ورنہ تو اللہ معاف کرنے تک تمہارے معافی ہوتی نہیں، وارثوں کے پاس حق نہیں رہنا چاہیے تھا، ان کو اصلاً ان کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ معاف کرے، کیونکہ وہ جان کے مالک نہیں ہے، جان کا مالک تو اللہ ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ تخفیف ہے، یہ رحمت ہے کہ جو وارث ہے ان کو معافی کا بھی حق دے دیا اللہ تعالیٰ، معاف بھی کر سکتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تخفیف ہے۔ تو فرماتے جان خدا کی ہے، اس لیے اس میں سب برابر ہے، کوئی حر نہیں، کوئی آزاد نہیں، کوئی غلام نہیں، کوئی مرد نہیں، کوئی عورت نہیں، سب برابر ہے۔ پھر فرماتے اولیاء مقتول کو بغیر عوض کے بھی معاف کر سکتے ہیں، اولیاء جی جو مقتول کے وارث ہے، اور مقتول کا ولی جو ہوتا ہے، وارث سرپرست، اس کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ بغیر دیت کے بھی معاف کر دے سکتا ہے، کوئی خون بہا نہیں چاہیے، کوئی پیسہ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، اس طرح سے بھی معاف ہونا چاہیے، مگر یہ بھی ذہن میں رہے کہ معافی بغیر دباؤ کے ہونا چاہیے، تبھی انصاف ہوگا، وہ معافی بغیر دباؤ کے ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ سامنے والا قاتل جو ہے وہ بہت طاقتور فیملی کا ہے اور ان کا مین پاور کافی اچھا ہے، بہت پیسہ ہے، بہت لنک ہے، اب معاف کر دو اسی میں سلامتی ہے، ورنہ اگر سزا دلا دیں گے تو پھر دوبارہ یہ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، ایسی کوئی سچویشن اگر رہے، کسی بھی قسم کا دباؤ اگر رہے، تو وہ معافی نہیں کہلائے گی، ایک اور ایک کرائم ہو جائے گا، وہ اور ایک جرم ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت مشکل ہو جائے گی۔ لہذا عدالت کو یہ بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ دونوں طرف تحفظ ہو اور مقتول کے خاندان پر کسی قسم کا دباؤ نہ ہو، اور اس کے باوجود وہ معاف کرے، تو وہ معافی ہوگی۔ بغیر خون بہا، یہ خون بہا پیسے لے کر بھی معاف کر سکتے ہیں اور اس کے بغیر بھی معاف کر سکتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں قتل کا گناہ صرف توبہ سے معاف ہو سکتا ہے، یہ جو سزا دی جا رہی ہے یہ دنیا میں نظام عدل کو قائم کرنے اور دنیا میں پیس اور سکون اور جسٹس قائم کرنے کے لیے ہے، لیکن اس سے آخرت کی سزا معاف نہیں ہوتی ہے، اس سے آخرت کی سزا معاف نہیں ہوتی ہے۔ جو قاتل ہوگا، مثال کے طور پر ایک آدمی ایک کو قتل کر دیا، اس کے بدلے میں ایک قتل کر دیا، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں جسٹس ہو گیا، ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، ایک بات بتائیے کہ ایک آدمی 10 آدمی کو قتل کیا ہے، تو اس کے بدلے میں کتنے وقت ماریں گے اس کو؟ کتنے وقت ماریں گے اس کو تو ایک ہی وقت ماریں گے، وہ تو ایک ہی وقت مرے گا، تو جسٹس قائم ہوا کیا؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ زمین کے اوپر ایک عدل اور مساوات اور انصاف اور پیس اور قتل سے روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام دیا ہے، مگر جو قاتل ہے اس کا گناہ تو توبہ سے ہی معاف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کا قتل کر دیا، اب اس کے لیے سزائے موت ہو رہی ہے، لیکن یہ نادم نہیں ہے،
ارے ہاں ہاں مرڈر کرا، اچھا کرا میں، ہاں ہاں ہاؤ میں ایسا ہی ہوں، چلیے مار دو میری جان لے لو، مگر میں تو ایسے ہی کروں گا۔ یعنی اس کو اپنے قتل پر غرور ہے، تکبر ہے، شریعت توڑنے اور انسان کی حرمت کو ختم کرنے اور انسان کی جان لینے کا اس کو غم نہیں ہے، تو وہ سزا تو اس کو ہو جائے گی دنیا میں جسٹس قائم کرنے کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پھر وہ قاتل گنہگار ہی ہوگا، کیونکہ قاتل جو جرم کیا ہے قتل کا، کوئی بھی جب جرم کیا جاتا ہے، وہ جرم پر بندے کا نادم ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ تائب ہونا، یہی چیز رہتی ہے جو اس کے گناہ کو معاف کراتی ہے۔ باقی تو یہ کیا کہتے ہیں، اوپر کا سسٹم ہے، یہ سسٹم ہے جو فالو کرنا چاہیے انسانیت کے لیے، مگر توبہ تو ملتی ہے توبہ کرنے سے۔ ٹھیک ہے، قصاص صرف سرکار لے سکتی ہے، نہ کہ ہر شخص۔ اس نے میرے بھائی کو مارا تھا اس لیے میں جا کے اس کو مار دوں گا، یہ خطرناک آج جو ہے کیا کہتے ہیں موب لنچنگز وغیرہ جو ہو رہے ہیں، جو تصور کیا جا رہا ہے، ہندوستان میں بھی ہو رہے ہیں، پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہو رہے ہیں، دنیا بھر میں۔ وہ ہمارے مذہب کی بے حرمتی کیا، گئے انہوں اس کو مار دیے، انہوں اس کا قتل کیا تھا لہذا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ بھائی صاحب یہ عدالت کے ذریعے ہونے کے کام ہے، یہ سرکار کے ذریعے، گورنمنٹ کے ذریعے کیے جانے کے کام ہے۔ اگر امید نہیں ہے تو آپ پولیٹیکل جد و جہد کریے، پولیٹیکل اور سوشل جد و جہد کریے اور انصاف حاصل کریے، اور اگر اس میں بھی نا امید ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے۔ لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا اور 4 5 غنڈوں کو لے جا کر سڑکوں پر کسی کو قتل کر دینا، یہ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ جو لوگ، ابھی کچھ دن پہلے سیالکوٹ کا ایک واقعہ ہوا، بہت سارے لوگ مجھ سے مطالبہ کیے کہ میں اس پر کچھ بولوں، لیکن میں سفر میں تھا اور مجھے ڈیٹیل نہیں مل رہی تھی، کافی طویل سفر تھا اور میں اس پر کہہ نہیں سکا۔ لیکن سیالکوٹ میں ایک بات ہوئی کہ کسی نے سرکار کی شان میں یا اسلام کی شان میں گستاخی کر دی، اور وہ غیر مسلم تھا، اور ایک بھیڑ جمع ہوئی، ایک بھیڑ کیا آپ کہیں، بھیڑیوں کی بھیڑ کہیں آپ، جمع ہو گئی، اور وہ اس کو مار کر خونہ خون کر اس کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لے جا کر پھر پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا 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 انہوں نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا کہ جو ہماری سرکار کی شان میں کہے گا، جو ہمارے اسلام کی شان میں کہے گا، ہم اس کا یہی حشر کریں گے۔ ارے بابا، یہ حشر وہ حشر عدالت سے ہونا چاہیے، سزائے موت عدالت سے ہونا چاہیے، جو بھی سزا ہونا ہے۔ اگر ایسا سڑکوں کے اوپر فیصلہ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر اس میں کوئی بھی آدمی کسی پر بھی کوئی بھی ایلیگیشن لگا کر اس کو قتل کر دے سکتا ہے۔ یہ جنگل راج ہو جائے گا، یہ جانوروں کا مقام ہو جائے گا، انسانوں کا نہیں۔ بھلے آپ کو انصاف ملے یا نہ انصاف ملے، سسٹم کے تھرو آنا ہوگا، سسٹم اور قانون اور کانسٹیٹیوشن اور دستور کے تھرو آنا ہوگا، اور اسی کے تھرو آنے سے سسٹم کے اور دستور اور قانون کے ضابطوں کے اندر ہی رہ کر کاروائی کرنے میں وطن باقی رہتا ہے، ورنہ وطن نہیں، جنگل بن جاتا ہے، وہ جنگل بن جاتا ہے، جنگل بننے سے بچانا ہے۔ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قصاص یعنی موت کا بدلہ، جو موت ہوتا ہے، جان کا بدلہ جان ہوتا ہے، یہ صرف سرکار لے سکتی ہے، نہ کہ سنگل آدمی اپنی طرف سے لے سکتا ہے، ہر شخص۔ اگر ایک شخص بھی معاف کر دے تو پھر قصاص نہیں لیا جائے گا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی تھا جس کا قتل ہو گیا، اس کے 3 4 بھائی ہیں، اور وہ 3 4 بھائیوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی اگر معافی کا اعلان کر دے تو باقی افراد کو اس کو قتل کرنے، سزائے موت دینے کا حق نہیں، پھر سزائے موت نہیں ہوگی۔ ایک بھی، یعنی باپ بول دے، ماں بول دے یا بھائی بول دے، جو ڈائریکٹ رشتوں میں ہو، جو ڈائریکٹ وارث بنتے ہو، اگر یہ افراد میں سے کوئی ایک بھی خون کو معاف کر دیتا ہے تو اس صورت میں پھر قصاص نہیں ہوگا۔ باقی افراد دیت لے سکتے ہیں، خون بہا لے سکتے ہیں، خون بہا کے پیسے اور اس طرح کی جو بات ہوتی ہے یہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کو اب سزائے موت نہیں دے سکتے ہیں وہ۔ ٹھیک ہے، اب اس میں حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ قتل کی اقسام بتاتے ہیں۔ قتل عمد ہے، قتل شبہ عمد ہے، قتل خطا ہے، شبہ خطا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ مضمون زیادہ طویل ہو جائے گا اگر ہم اس کو چھیڑیں گے تو۔ اگلی آیت پر